حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے جہاں عبادت کے سلسلے میں گائیڈ کر رہا ہے، وہیں معاملات کے سلسلے میں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے سماجی معاملات ہوں، سارے سلسلے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ڈیٹیل میں 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں، ایک وراثت کا، اور دوسرا پردے کا، اور تیسرا طلاق کا۔ یعنی عقائد وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں آئے، عبادتیں وہ اتنی ڈیٹیل میں بیان نہیں ہوئی ہیں جتنی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، یعنی وراثت کے مسائل کو بیان کیا ہے، جتنی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات کو بیان کیا ہے، جتنی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بیان کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں جو سب سے بڑی آیت ہے وہ کوئی نماز اور روزے کے بارے میں نہیں ہے، وہ قرض کے بارے میں ہے، جس کو آیت الدین کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں مالی معاملات کے سلسلے میں دینی ہدایات کو فالو کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ بننا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر بس کسی طریقے سے جو ہے مال آ جائے، تو اس سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہم کو کہ ہم حلال کا خیال کریں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ رزق ہے وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو حلال کھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال طیب ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ایک چیز ہے جو حلال ہے لیکن وہ چیز حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے، تو حلال ہونے کے باوجود بھی وہ طیب نہیں ہے، حرام ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو حلال کھانا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ان الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان ہے جو تم سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حرام نہیں حاصل کرو گے، اگر آپ کاروبار میں دنفن نہیں کرو گے تو پھر جو ہے وہ آپ محتاج ہو جاؤ گے، آپ اپنے بیوی بچوں کا گزارا نہیں کر سکو گے، آپ فیس نہیں بھر سکو گے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے اس کا کیسے انتظام کرو گے۔ تو شیطان جو ہے نا وہ اس چیز کا انسان کو خوف دلاتا ہے، یہ چیز انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، یہ شیطان کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے اور اس طرح سے رزق دے گا کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور دوسری طرف قرآن پاک میں یہ بھی بتایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں یہ لالچ دلائے گا، یہ خوف دلائے گا کہ اگر تم جو ہے وہ دنفن نہیں کرو گے، کاروبار کے اندر جھوٹ اور فریب نہیں کرو گے تو تم نہیں چل پاؤ گے، یہ شیطان کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر آپ تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا۔ اور اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، کہ تم جو کچھ کرتے ہو ہم اس کو جانتے ہیں۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پاکیزہ مال کھانے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد نیک کام کا حکم دیا ہے۔ پاکیزہ رزق کو نیک کام میں اور صالح جذبات میں بہت بڑا دخل ہے، یعنی انسان کے اندر اچھے ایموشنس ہوں، انسان کے اندر اچھی فیلنگس ہو، اس کے ایکشنز بہتر ہو، اس میں اس کی روزی کا بہت بڑا دخل ہے، اس میں اس کے پیٹ میں جانے والے لقموں کا بہت دخل ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کس سے حکم دے رہے ہیں، یعنی اس زمین کی سب سے زیادہ بہتر، اس زمین کی سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پاک اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ تو اصل میں وہ ہم اور آپ انسانوں کو بتانا تھا کہ جب ان کو حکم دیا گیا ہے تو ہمارے لیے تو یہ اور زیادہ اہمیت کا باعث ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔